BBC اردو کے مختصر دورانیے کے اس خصوصی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں فرحت جاوید۔ آپ یہ بلیٹن کرونا وائرس سے متعلق اپڈیٹس جاننے کے لیے پیر تا جمعہ ہر روز دن میں 2 مرتبہ دیکھ سکتے ہیں، BBC اردو کے فیس بک پیج پر اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اس بلیٹن میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ملک میں اور دنیا بھر میں کرونا وائرس کی اپڈیٹس کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہی 190 افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 4000 سے بھی بڑھ گئی ہے۔ پنجاب میں اس وقت سب سے زیادہ تعداد ہے ایسے افراد کی جن میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، اور یہ تعداد 2030 ہے۔ سندھ میں 986 افراد میں تصدیق ہو پائی ہے، خیبر پختونخوا میں 527 افراد اور بلوچستان میں 206 افراد ایسے ہیں جو کہ کووڈ-19 پازیٹیو ثابت ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 212 افراد ہیں، جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اب تک 83 افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی 18 افراد ایسے ہیں جن میں اس وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ملک میں ہلاکتیں 58 ہو چکی ہیں اب تک، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی بھی اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق جو تعداد ہے وہ 458 ہو چکی ہے۔ ہلاک شدگان کے بارے میں آپ کو مزید بتاؤں کہ جو سب سے زیادہ کا تعلق 18 کا تعلق سندھ سے تھا، 15 کا تعلق پنجاب سے تھا جو اس وائرس سے ہلاک ہوئے، 17 خیبر پختونخوا سے، 3 گلگت بلتستان سے اور ایک بلوچستان اور اسلام آباد سے ہیں۔ یہ تو کچھ اپڈیٹ تھی جو کہ ہم نے آپ کو صوبوں سے اعداد و شمار ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اس کے علاوہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بھی مختلف صوبائی حکومتیں اپنے اپنے صوبوں کی سطح پر مختلف قسم کے اقدامات کر رہی ہیں۔ جیسا کہ کراچی میں ہم نے دیکھا کہ ایڈیشنل IG پولیس نے شہر کی عوام سے یہ کہا ہے کہ وہ شب برات کے موقع پر اپنے گھروں میں رہ کر عبادت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو قبرستان میں جانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح لاہور میں جو پنجاب کی وزیر صحت ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، انہوں نے یہ کہا کہ لاہور کا گنگا رام ہاسپٹل کرونا وائرس کے شکار ہونے والی ان حاملہ خواتین کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے جن میں اس وائرس کی تصدیق ہوتی ہے۔ پنجاب ہی کے صوبائی دارالحکومت بحریہ ٹاؤن سے بھی ایک اہم خبر سامنے آئی، جس کے مطابق بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کے 26 ملازمین میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد اس بحریہ ٹاؤن کے چند علاقوں کو سیل بھی کیا گیا ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے اپنے 4 بجے کے بلیٹن میں۔ BBC اردو کی ویب سائٹ پر اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سی اہم خبریں بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک اہم خبر جس میں آپ سب انٹرسٹ لیں گے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں منصوبہ بندی کی وزارت نے کرونا وائرس کی وجہ سے جو معاشی سرگرمیوں پہ منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں ان کا جائزہ لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ملک میں 1 کروڑ سے زائد افراد اس بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ یہ وبا کس طرح زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے روزگار پر اثر ڈال سکتی ہے، اس کی تفصیل پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کیجئے bbcurdu.com، اور اس خبر کے علاوہ دیگر خبریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں سٹیٹسٹکس کیا ہیں، اعداد و شمار کیا ہیں، ان کو اگر آپ جاننا چاہیں تو جو گورنمنٹ کی جانب سے سرکاری ویب سائٹ اناؤنس کی گئی ہے covid.gov.pk، آپ اس پہ وزٹ کر سکتے ہیں، اور صوبوں اور شہروں میں جو تقسیم ہے اس وائرس کی آپ اس کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں۔ اور یہ وہ خبر ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے افراد ہیں جن کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ تو پاکستان سے خبر تھی، مختلف اپڈیٹس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ دنیا میں بھی مختلف ممالک سے اپڈیٹس سامنے آ رہی ہیں جن میں کرونا وائرس کے جو مصدقہ کیسز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ دکھنے میں آ رہا ہے۔ دنیا بھر میں کیا اپڈیٹس ہیں؟ اب تک وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 13.5 لاکھ سے بھی بڑھ چکی ہے، جبکہ چین کے شہر ووہان سے ایک اچھی خبر سامنے آئی کہ جب سے اس وبا کا آغاز ہوا تھا جنوری کے بعد، اب پہلی مرتبہ اس شہر کو کھولا گیا ہے اور یہاں سے لاک ڈاؤن کا خاتمہ کیا گیا ہے، اور ووہان ہی آج ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈز میں سے ایک ہے۔ لیکن جہاں ووہان سے یہ اچھی خبر سامنے آئی ہے، وہیں امریکہ سے کچھ پریشان کن اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ واشنگٹن DC میں ہمارے ساتھی ونیت کھرے موجود ہیں جو کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ امریکہ میں کیا صورتحال ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ صرف گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہی 1700 سے زائد ہلاکتیں امریکہ سے رپورٹ ہوئی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ونیت ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔
इजाफा देखने को मिला है। एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका के 20 बड़े शहरों में से 9 बड़े शहर हैं, वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट्स बढ़े हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। पेंसिल्वेनिया से खबर है कि वहां पर एक आदमी जो कि इस क्राइसिस से परेशान था, उसने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मारी, उसके बाद से उसने खुद को गोली मार ली। इसके अलावा इलिनॉय है, वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर एक हॉटलाइन है। पहले उन्हें दिन में 60 कॉल्स आते थे, अब वो जो नंबर है वो बढ़ के 90 हो गया है। इसके अलावा पोर्टलैंड, ऑरेगन, बॉस्टन, ह्यूस्टन जैसे शहरों से भी खबर आ रही है कि वहाँ पर जो डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट्स हैं उनमें करीब 20% या फिर उससे ज़्यादा का इजाफा हुआ है, ऐसा पुलिस का कहना है। ऐसे हालात में जो विक्टिम्स हैं उनके लिए भी सिचुएशन और ख़राब हो जाती है, क्योंकि अगर वो अपने पार्टनर से दूर जाना चाहें या फिर अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश करना चाहें बाहर निकलकर, तो वो आसान नहीं है और जो विक्टिम्स वो अपने पार्टनर्स के साथ रहने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा अगर इन विक्टिम्स तक मदद पहुंचाना हो वो भी आसान नहीं है। हालांकि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस फील्ड में काम करती हैं या फिर जो पुलिस है, उन्होंने नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं अपनी वेबसाइट पर और कहा है कि लोग या फिर विक्टिम्स हैं वो ऐसी सिचुएशन को बर्दाश्त ना करें और उन्हें तुरंत कांटेक्ट करें। विनीत खरे, BBC, वाशिंगटन। वनीत से आपने जाना कि अमेरिका में क्या सूरत हाल है। हम आपको ये भी बताते चलें कि बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन इस वक्त भी इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में हैं और जो सामने आने वाली इतलात थी उनके मुताबिक उनको वेंटिलेटर पर तो नहीं रखा गया, अलबत्ता उनको ऑक्सीजन दी जा रही है, तो वो अभी तक ICU में है। हमारा ये बुलेटिन यहाँ ख़त्म हुआ। इन खबरों की तफसील जबकि इसके साथ साथ पाकिस्तान और दुनिया भर से मुख्तलिफ अपडेट्स के साथ हम आज शाम 4 बजे अपने खुसूसी बुलेटिन के साथ एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर होंगे। इस दौरान आप खबरों के लिए विजिट करते रहिए bbcurdu.com। हमारे साथ रहने का शुक्रिया।